کہ دیکھیں سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ فائنینشیل ہے، اس لیے کہ جو آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ایون وہ اپنے ملازمین کو 2-3 مہینے 4 مہینے تنخواہ نہیں مل رہی ان کو، یعنی اگر ریٹنگ کی بات کریں تو وہ سب سے بڑا چینل ہے یا سب سے بڑا اخبار ہے، لیکن اس کے ملازمین جو ہیں ان کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے، 4 مہینے سے تنخواہ ملی ہے۔ تو یہ جو پالیسی آ کر اختیار کی موجودہ حکومت نے، مطلب جو انہوں نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، تو وہ اس قسم کی تبدیلی آئی کہ اخبارات سے بے تحاشا لوگوں کو نکال دیا گیا چینل سے، یعنی یہ ہوا ہے کہ یک جنبش قلم، رات کو آپ گھر گئے ہیں، صبح آپ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ یو آر نو مور امپلائیز، تو وہ 600 لوگ 800 لوگ جو ہیں، تو اس وقت کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں کہ اتنی بڑی تعداد میں جرنلسٹوں کو نکالا ہو، لیکن اب جو ہے وہ جیسے کہ یہ ہوا کہ جب ٹی وی چینلز آنا شروع ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹوں کی بھی مشروم گروتھ ہوئی، جیسے مشروم گروتھ جو ہے وہ آپ کے جو ٹی وی چینلز کی ہوئی یا اخبارات کی ہوئی۔ آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ بلوچستان میں جو اخبارات ہیں بالکل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چینج ہو گیا ہے کانسیپٹ اخبار کا، جرنلزم کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کانسیپٹ چینج ہوا ہے، لیکن سر بلوچستان میں میرا جو پوائنٹ ہے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں 100 سے 150 اخبارات کے ڈکلیریشن ہیں جنہیں ایڈورٹائزمنٹ دی جا رہی ہے، لیکن انڈسٹری جو ہے وہ 20 اخبارات اور 10 اخبارات پر اسٹینڈ کر رہی ہے، تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ جرنلزم کا بلوچستان کی حد تک؟ میں یہی بات کر رہا تھا، آپ یہ ہے کہ دیکھیں جو اخبار نکلتے تھے، جو میں نے کہا کانسیپٹ چینج ہو گیا۔ آپ نے نور محمد پروانہ صاحب کے اخبار کی بات کی، وہ علم اخبار نکالتے تھے مسلم سے، اور خان عبدالصمد خان شہید جو تھے انہوں نے جو اخبار نکالا استقلال ہفت روزہ، وہ ایک مشن کے طور پہ سیاسی مقاصد کے طور پہ ان کی ضرورت تھی، جس قسم کے لیکن حالات تھے۔ اب یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں وہ ایک مشن کے طور پہ نکلے تھے، اور بھی پاکستان میں اور اخبار نکلے، زمیندار تھا اخبار، اور بہت سارے اخبارات تھے، مجھے ان کے سب کے نام یاد نہیں ہیں ابھی، تو وہ سب ایک مشن کے تھے۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ وہ انڈسٹری بن گئی ہے، جب انڈسٹری بن گئی ہے تو پھر انڈسٹریلسٹ کیا کرتا ہے؟ انڈسٹریلسٹ تو پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے اپنے سرمایہ کو دگنا کرتا ہے۔ انڈسٹریلسٹ تو استحصال ہی کرتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ نے بھی تو رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن میں بھی یہی بات آگے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اسی انڈسٹری کی طرح، اسی انڈسٹریز کی طرح ہمارے یہاں بھی ایکسپلائٹیشن ہوا۔ میں نے جیسے ابھی کہا کہ 800 لوگ یہ رات کو نکال دیے، صبح وہ ملازم نہیں تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکالیں، تو وہ انڈسٹری جب بنی تو اس میں مشن تو نہیں رہا، مشن صرف ایک رہا کہ میں نے اپنی دولت کو، اپنا پیسہ جو میں نے لگایا ہے اس کو کیسے، جہاں بلوچستان کی آپ نے بات کی، بالکل بلوچستان میں بالکل 150 اخبارات نکلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیلی اخبار ہیں، لیکن آپ کو اخبار اگر اسٹال پہ جائیں گے تو آپ کو 8-10 اخبار ہی نظر آئیں گے جو کہ مارکیٹ کے اخبار ہیں۔ باقی اخبار جو ہیں، ہاں یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ جب آپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب ایکریڈیشن کارڈ بن رہے ہوتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ جرنلسٹ میں نہیں جانتا ہوں اس کو، کیونکہ میں کیا یہ حقیقی جرنلسٹ کی حق تلفی نہیں ہو رہی؟ بالکل ہے، گورنمنٹ خاموش ہے اس پہ۔ بالکل جو آپ نے بات کی کہ یہ اتنے سارے اخبار نکل رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمرہ ہے، 2 کمپیوٹر ہیں، 2 کمپیوٹر آپریٹر ہیں، کہیں تو ایک ہی کمپیوٹر آپریٹر اور ایک جو ہے اس میں ہی وہ جو آدمی جس کا جو اخبار نکل رہا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں چیف ایڈیٹر ہوں، بلکہ بعض اوقات تو وہ اس کو چیف ایڈیٹر کہنا بھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں چیف ایڈیٹر ہوں، چیف ایڈیٹر کہلاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کے اخبارات نکلیں گے اور گورنمنٹ ان کو پیٹرنائز کرے گی، جو ڈمی اخبار ہیں ان کو اشتہارات دے گی۔ میں نے جیسے کہا نا کہ کمانے کے لیے جو ہے وہ اخبار نکال رہے ہیں، بے شک وہ مارکیٹ میں نہیں جائے، مارکیٹ میں تو نہیں جا رہا ہے، تو جو نوجوان پڑھ رہے ہیں آئی ٹی یونیورسٹی میں، یہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں جو پڑھ رہے ہیں، تو وہ جب آئیں گے پڑھ کر آئیں گے تو ان کے لیے تو مجھے کوئی اتنا اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اور ایسا بھی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے، بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور یہاں کے چند ایک کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا جو اپنی ڈگری لینے کے بعد جو ہے وہ اس پروفیشن میں آئے ہوں۔ سلیم صاحب اس پہ بات کو کنٹینیو کریں گے۔ یاسر پیرزادہ صاحب، آپ لاہور سے آئے ہیں، اس وقت بلوچستان میں ہیں، ہمارے 2 سینئرز نے جو کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے
بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے سن آف سوائل, میرا یہ سوال ہمیشہ جو ہمارے دوست لاہور, اسلام آباد میں ڈیسیجن میکنگ پوسٹ پر بیٹھے ہیں یا جو پروگرامز کرتے ہیں, ان کے لیے بلوچستان لیس امپورٹنٹ ہمیں فیل ہوتا ہے. مے بی ہم غلط سمجھ رہے ہوں. تھوڑا سا آپ وہاں بیٹھتے ہیں ان سرکلز میں, آپ کے خیال میں بلوچستان اس طرح ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں کیوں نظر نہیں آتا جس طرح ملک کے دیگر شہر نظر آتے ہیں؟ وٹ از دا ریزن؟ جی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, میں آپ کا شکریہ ادا کر لوں. یو آر الاؤڈ. میں کل پہلی دفعہ بلوچستان میں آیا ہوں, یہ میرا پہلا وزٹ ہے کوئٹہ کا. ویلکم. اور میں جب کوئٹہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو مجھے اتنی خوشگوار حیرت کا احساس ہوا کہ اٹس اے بیوٹیفل سٹی. مطلب مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا خوبصورت ماضی کی طرح آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی مار دیا جائے گا؟ ماضی میں ہمارے دوست یہ اکیلا ہم سے کرتے رہے ہیں. نہیں, یہ مطلب چاروں طرف پہاڑ ہیں اور وادی ہے. مطلب مجھے آئی لو دس کائنڈ آف ٹرین, یعنی یہ جس طرح کا اس کا شہر کا یہ جو چاروں طرف ایک پہاڑ ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے جیسے نیو میکسیکو میں ہوں. تو مجھے آئی سمپلی فال ان لو ود دا سٹی, یعنی جب یوں ہی میں یہاں پر آیا ہوں. تو دوسرا میں نے ایک اور بات یہ کرنی تھی کہ یہ جو کوئٹہ لٹری فیسٹیول ہے, جب میں نے اس کا یہ پروگرام دیکھا تو میرے ذہن میں لاہور لٹری فیسٹیول آیا. لاہور لٹری فیسٹیول سے مجھے کافی شکایت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں لاہور نہیں ہوتا. مثلاً 2-3 سال پہلے انہوں نے فیسٹیول کروایا لاہور میں, اور اوپننگ کروائی شرمیلا ٹیگور سے. بھائی لاہور لٹری فیسٹیول کی اوپننگ آپ شرمیلا ٹیگور سے کیوں کروا رہے ہیں؟ جو اسپیکر تھے وہ کوئی نیو یارک کے بارے میں کسی کی کتاب چھپی ہے, وہ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے. کوئی افریقہ میں کسی کی کوئی ڈیموکریسی کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے. وہ سو اس خطے کی کوئی بات نہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ یہاں پہ کوئٹہ لٹری فیسٹیول میں بلوچستان کی اور کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے. سو یہ بہت ہی میرے لیے ایک خوشگوار حیرت کی بات ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ نے سر سے بھی یہ باتیں کی کہ ان کا مستقبل کیا ہے. جب حالات اچھے تھے میڈیا کے, اب تو خیر کیا بلوچستان, کیا کوئٹہ, کیا لاہور, اب تو سب سر وہ ہیومن ریسورس کی سائڈ پہ. لیکن بڑے چینل سے, مین اسٹریم میڈیا اخبارات سے جو ہمارا گلہ ہے, جو شکوہ ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ایک گائے مین ہول میں گر جائے, جی میں ادھر آ رہا ہوں, 1 گھنٹے کی خبر ہے, لیکن ہمارے پاس جب تک 10 لاشیں نہ گریں وہ خبر نہیں بنتی. میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. کل کی بات ہے, پرسوں رات 9 بجے جو جیو کا خبر نامہ تھا, اس کی جو پہلی 6 ہیڈ لائنز تھیں وہ پاکستان انڈیا میچ کے بارے میں تھیں. یعنی چلیں آپ ایک خبر دے دیں کہ جی کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے, تو دیٹ میک سینس, آلدو دیٹ آلسو ڈزنٹ میک سینس, کیونکہ ہیڈ لائن نہیں بنتی بہرحال یہ. لیکن 6 خبریں تھیں, پہلی 6 خبریں اس بارے میں تھیں. اچھا, آپ ہم نے میچ کو ایک جنگ بنا دی. نہیں, جو بھی بنا دیے, 6 خبروں کی تو کوئی جرنلسٹک تک بھی نہیں بنتی بائی اینی اسٹینڈرڈس. اچھا, مجھے ابھی ایک اور مجھے یاد آ رہی ہے خبر. رات ہم شہزاد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ادھر بھی میں نے ذکر کیا اس بات کا. کوسٹل ہائی وے پہ جب واقعہ ہوا, وہ 12 لوگوں کو نکال کر مارا گیا, اس دن بھی شاید کوئی میچ تھا, مجھے اب یاد نہیں کیا تھا. اس دن بھی میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ہیڈ لائن میں یہ خبر نہیں تھی, ہیڈ لائن میں میچ کی خبر تھی. یہ غالباً 8ویں 9ویں خبر تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح جب بھی کوئی بھی بلوچستان میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جو خبر ہوتی ہے وہ بہت نیچے جا کے ہوتی ہے. اس کی مثال اس طرح کے واقعے کے علاوہ بلوچستان کا ایک اور امیج بھی ہے. میں آج آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ انہوں نے BBC میں سرو کیا, شرجیل بلوچ, ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ملے بھی تھے. انہوں نے ایک اسٹوری کی تھی کہ پنجاب میں یا باقی شہروں میں لوگ بلوچستان کو اور اس کے متعلق کتنا جانتے ہیں. تو کوئی 10 میں سے 8 ساؤنڈ بائٹس ایسے تھے جو لوگ نہیں جانتے. نہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارا جو سوال ہے, ٹیررزم کے واقعے پہ ہم سب کو لائن سے کھڑا کر دیا جاتا ہے, ہم رپورٹنگ کرتے ہیں, سید علی شاہ, سلیم شاہد صاحب, شہزادہ صاحب, میں یا سعدیہ یا ہمارے اور دوست. سر اس کے علاوہ بلوچستان کا ایک رچ کلچر ہے, وہ ہم نہیں دکھا سکتے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے پاس, جب تک وزیر اعلیٰ کی تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہو جائے, دیٹ از ناٹ پولیٹیکل اسٹوری, وہ ہمارے کرنٹ افیئرس کے لیے نہیں بنتی. آپ کے خیال میں اس کے کیا ریزن؟ میں ادھر آ رہا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ابھی سر بات کر رہے تھے نا کمرشلزم کی اور انڈسٹری, یہ ہے اس کی ریزن. اس کی ریزن یہ ہے کہ پورے بلوچستان کی آبادی غالباً 1 کروڑ 20 لاکھ ہے, اتنی ہے نا تقریباً. 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی پورے بلوچستان کی ہے. پورا بلوچستان مل کر اتنی کوکا کولا اور پیپسی نہیں پیتا جتنی لاہور شہر فیصل آباد پی لیتا ہے. ہاں, لاہور بھی خیر بہت زیادہ پی لیتا ہے, جتنی اکیلا فیصل آباد پی لیتا ہے.
تو یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے بلوچستان کو اگنور کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو چاہیے اشتہار کہاں سے آئیں گے؟ اشتہار آئیں گے اربن مڈل کلاس کی کموڈٹی سے. نہیں, وہ اشتہار آئیں گے شیمپو کے, صابن کے, کوک کے, پیپسی کے, گھی کے, اور یہ اربن مڈل کلاس کی استعمال کرنے والی چیزیں. اربن مڈل کلاس کون سی ہے؟ لاہور, کراچی, فیصل آباد, اسلام آباد, گجرات. یہ پورے بلوچستان کی اگر ملا کر ایک پنجاب کے شہر کے برابر کی اگر ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تو آپ کی خبر کون دے گا؟ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کا کوئی سینئر ترین جرنلسٹ جو ہے کسی ٹاک شو میں بیٹھا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہاں, آپ کے پولیٹیشینس کبھی کبھی وہ بلا لیتے ہیں ہم کہ وہ بلوچستان کے اگر کوئی عدم اعتماد پیش ہو جائے تب کوئی ایک بندہ آ کے اس پر ڈسکس کر لے گا. تو یہ ہے وہ ریزن. یہ ریٹنگ بلوچستان میں جو ریٹنگ کے میٹر ہیں وہ بھی غالباً شاید سب سے کم ہے. کوئٹہ میں ہی کہیں چند ایک جگہ میں جس کا کوئی نہیں. تو اس سے کہیں زیادہ اکیلے کراچی شہر میں, اس سے کہیں زیادہ لاہور میں ہے. سو یہ تو زمانہ ہے نا یہ ریٹنگ کا. اور ریٹنگ کیوں ہے؟ ریٹنگ اشتہاروں کی وجہ سے. اشتہار کیوں ہے؟ اشتہار نے اسٹیٹ کو پیسے کما کے دینے ہیں. تو جو پیسے کما کے دے گا اس کی خبر سب سے پہلے لگے گی کیونکہ ادھر سے اشتہار آئیں گے. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے بارے مجھے ویسے تو تھوڑا بہت ہمیں علم ہوتا ہے, لیکن جو یہاں پہ آ کے فیل ہوئی, مثلاً مجھے پتہ لگا کہ ایک ایم پی اے کا جو حلقہ ہے اس کا علاقہ تقریباً 51,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. جی سر, 51,000 اسکوائر کلومیٹر. سب سے بڑا قومی اسمبلی کا حلقہ بھی ہمارے پاس ہی رہا. ایم پی اے کی میں بات کر رہا ہوں, ایم این اے کا تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور سوئٹزرلینڈ کا جو رقبہ ہے پورا وہ 41,000 اسکوائر کلومیٹر. مطلب کین یو بیٹ اٹ؟ یہ ایک اتنی عجیب بات ہے یہ کہ ٹوٹل 14 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی بلوچستان کی. بالکل. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آبادی چونکہ کم ہے لہذا نشستیں کم ہیں. چلیں اوکے فائن, لیکن اس کا حل بھی دنیا نے ڈھونڈا. حل اس کا یہ ڈھونڈا تھا کہ آپ کو سینٹ میں ایکول کیا جائے. چلیں سینٹ میں اگر سیٹیں ایک ہو گئی, لیکن سینٹ کو ہم نے بالکل ڈس فنکشنل کر دیا. سینٹ لیکن وزیر اعظم کا انتخاب پھر قومی اسمبلی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, امریکہ میں جب سینٹ کی سیٹیں جو تھیں وہ برابر کیں تو امریکی سینٹ پاورفل ادارہ ہے. امریکی سینٹ کے پاس بہت طاقت ہے. اس میں آپ جب لاہور بیٹھتے ہیں, جب چیزوں کو دیکھتے ہیں, کوئٹہ آئے, آپ کے خیال میں ہم بلوچستان کے لوگ, یہ بلوچستان کے طالب علم, یہ سینئر جرنلسٹ, یہ ایسا کیا کریں کہ ہمیں کچھ اسپیس مل سکے, آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح, دہشت گردی کے واقعات سے ہٹ کے میں بڑا اچھا سوال اس بلوچستان کا کوئی مثبت چہرہ پاکستان کو دکھا سکے؟ میرا یہ خیال ہے کیا وے فارورڈ دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ اپنے شعبے میں مہارت اور ایکسلنس حاصل کرنی پڑے گی, بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جس طرح آپ نے کہا نا وار ٹون قسم کا ریجن ہے, اس کا امپریشن اس قسم کا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے یا اس میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے دا اونلی وے آؤٹ از ایکسلنس. کیونکہ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک پوٹینشیل بھی ہے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جیسے پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں انگریزی میں لکھنے والے کم ہیں. تو یہاں سے جب کوئی انگریزی ناول چھپتا ہے اور باہر کی مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو پھر پذیرائی بھی مل جاتی, چاہے وہ اتنا اچھا نہ بھی لکھ. اچھے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی لو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, مطلب ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اتنا اچھا نہ بھی ہو. تو یہ تھوڑا سا ایج بھی شاید بلوچستان کو حاصل ہو جائے اگر یہ جو بچے بچیاں ہیں یہ اپنے فیلڈ میں اس ایکسلنس کو پانے کی کوشش کریں تو اس ریجن کی اپنی ایک نیش ضرور ہے جس کو یہ کیش کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سید علی شاہ, آپ ہمارے ان دوستوں میں ہیں جو کچھ لڑ جگڑ کے کبھی پرنٹ میں کبھی الیکٹرانک میں اسپیس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب. پہلے تو لڑ جگڑ کے اسپیس حاصل کر سکتے تھے, ناؤ گون آر دا ڈیز. اچھا, وہ بھی قصہ پاری نہ ہو چکا ہے. گون آر دا ڈیز. دوستوں نے تفصیل سے بات کی, میں تھوڑا سا یہ کہوں گا جو آپ کا سبجیکٹ ہے چیلنجز اور فیوچر. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دوں جغرافیہ میٹر کرتا ہے. بلوچستان صوبہ نہیں ہے, بلوچستان ایک پورا ریجن ہے. بلوچستان کے اپنے ٹرائبل اور پولیٹیکل جو ہے ڈائنامکس ہے. بلوچستان میں جہاں تک چیلنجز کی بات ہے جس کی وجہ سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, 5 اہم ایشوز ہے بلوچستان میں. آپ کا جو ناردرن بلوچستان ہے طالبانائزیشن کا ایشو ہے, یہاں کوئٹہ شہر میں سیکٹیرینزم کا فرقواریت کا ایشو ہے. صدرن ویسٹرن اور مشرقی بلوچستان بلوچ انسرجنسی کا مسئلہ ہے. پھر ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے,
स्ट्रॉन्ग ट्राइबल डिस्प्यूट्स है, एंड द फिफ्थ वन आपका नारकोटिक स्मगलिंग है। ये सारे ऐसे इश्यूज है, ये सारे रेड लाइंस है। तो फिर ऐसा नहीं लगता कि हम इन इश्यूज में जकड़े हुए हैं, हमारा जो शिकवा पीरजादा साहब या किसी और से है वो गलत है? देखिए मेरे ख्याल में दोनों साइडों से इसको देखना चाहिए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने बात की गुज़श्ता 15 साल के दौरान, इन्होंने कहा कि 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि कंपनसेशन किसी को नहीं मिला है, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक मुश्तबा शख्स भी इनके मर्डर में अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। अच्छा, इस 24 के अलावा जो फॉलोअप ब्लास्ट में हमारे कैमरामैन शहीद हुए हैं, हमारे रिपोर्टर शहीद हुए हैं, ये सारे मिला के 40 से ज़ायद है। अब बलूचिस्तान की आबादी, पीरजादा साहब ने बात की 1 करोड़ 22 या 23 लाख, इतनी आबादी में, यानी अगर साउथ एशिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में निशाना शायद बने। अगर आबादी को देखा जाए तो बलूचिस्तान इंतहाई हसास और चैलेंजिंग सूबा है सहाफ़ियों के लिए। और फिर थोड़ा सा अगर इसमें देख लें, यानी आपने पिछले दिनों में देखा, मैं कल ही देख रहा था एक बलूच सेपरेटिस्ट का, वो कह रहा था कि आप काजी फायज़ ईसा के लिए क्यों आप कैंपेन चला रहे हैं। ये तो वो शख्स है जिसने तमाम जितनी भी कलादम तंजीमें थीं उनके बयानात पर पाबंदी लगा दी। अब हम ये सारे बैठे हुए, हम जब प्रेस क्लब में बैठे, आप भी साथ हैं, जस्ट टू एजुकेट हमारे न्यू कमर्स और हमारे जो बाहर से आने वाले दोस्त हैं। हाई कोर्ट का क्लियर जजमेंट आया है, जजमेंट, कोई रिमार्क्स नहीं थे कि आप किसी भी कलादम तंजीम को, उनके बयानात को आप ना चापे। ग्लोरिफिकेशन, अब वो नेशनल एक्शन प्लान की भी, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा उसका है भी साहब। हम सारे साथी, आपके एडिटर्स, आपके ब्यूरो चीफ्स, सीनियर कोलीग्स, सब पे FIR हो चुकी हैं। हम, अच्छा, जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो हमें ये कहते रहे कि आपने छापना है, आपको जिंदगी चाहिए तो यू हैव टू पब्लिश। रास्ते थे, या आपने कब्रिस्तान जाना है या जेल जाना है, ये फैसला आपने करना था। ये हमने फैसला किया कि बुलेट से हथकड़ी ठीक है। हम सारे खड़े हो गए, हमने कहा हम छाप देंगे। यानी इस सूरत हाल से हम गुजर चुके हैं। फिर सबसे बड़ा मसला जो है वो कैपेसिटी का भी है। हर आदमी के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जर्नलिस्ट भी किसी को वोट करता है, किसी के साथ सिंपैथीज होती है, और किसी से वो नफरत भी कर सकता है। तो हमारा जो इंटीरियर बलूचिस्तान है उसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात रुनमा हुए, ख़ासकर खुजदार में बहुत ज़्यादा वाक़यात। अब वहाँ पे ये है कि एक तो तरबियत की कमी है। तरबियत के पॉइंट पे मैं ज़रा बाद में आऊँगा। जो इस वक्त आपने 5 बड़े चैलेंजेस गिनवाए, हमारे साथ हमारी बहन बैठी हैं सादिया, फील्ड में भी इन्होंने हमारे साथ रिपोर्ट किया, इस वक्त डेस्क पे चली गई हैं, असाइनमेंट एडिटर हैं। सादिया, पहले तो वो एक्सपीरियंस मुझे बाद में बताइएगा जो धमाकों का या किसी भी पॉजिटिव कवरेज का। एक बड़ा सवाल हमसे होता है कि बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि जर्नलिज्म में बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं, लेकिन फील्ड में हम आखिर में आपको कह रहे होते हैं कि हमें एक फ़ीमेल रिपोर्टर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का मुआशरा ऐसा है कि बाज़ औक़ात कुछ कवरेजेस के लिए आपको ख़वातीन की ज़रूरत होती है। क्यों नहीं आती, क्या वजूहात हैं, आपने क्या मुश्किलात फ़ेस की, वो थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो मेरा एक्सपीरियंस है 2007 से मैं इस फील्ड में हूँ। मुख्तलिफ़ इवेंट्स मैंने कवर किए और सारा कुछ किया। जब मैं इस फील्ड की तरफ आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का हुआ कि जो चीज़ें हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वो बिल्कुल उससे हट के था। मतलब यूनिवर्सिटी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक लेक्चर थे, बुक्स थी, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं करवाया गया। हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक वो है, उस टाइम ARY और जियो था, तो हमने इंटर्नशिप की और उसमें हमें ये नहीं पता था कि OC क्या होता है, ऑन कैमरा, और VO क्या होता है। इस हवाले से हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं दी गई। दूसरी बात ये कि हमारे पास ना स्टूडियो था, ना हमारे पास रेडियो स्टेशन था। हमें ट्रेनिंग करवाई गई लेकिन उसके बाद वो सब कुछ डम हो गया, कुछ पता नहीं चला। फील्ड में आके हमें बहुत 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 ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिखाने वाले लोग भी थोड़े बहुत कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ हम 4 लड़कियां वहाँ से निकलीं और उनमें से मैं एक आगे आई। अपने जो हमारा एक सेशन उस बैच में से आप अकेली फील्ड में आई। बाकी 3 के ना आने के रीजंस?
کچھ کو فیملیز سے سپورٹ نہیں تھا، ایک کو فیملی کا، اور 2 جو ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے لیے تھریٹس بہت زیادہ ہیں، ان کو لانا لے جانا، پھر ان کے ساتھ جو کوریج پہ یہ جائیں گی ان کے لیے پرابلمز ہو جائے گا. حالانکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، قابل لڑکی ہے. اس کے بعد جو سال آئے اس میں بھی ہم نے یہی ایشوز، آپ کو کیا پتہ چلتے ہیں؟ لیڈی خواتین آپ سے ڈسکس کرتی ہوں گی، اپنے ایشوز اٹھاتی ہوں گی، کیونکہ آپ سے انٹریکشن ان کا رہتا ہے یونیورسٹیز کا، اسٹوڈنٹس کا. کیا مسائل ہیں؟ کیا معاشرہ پرابلم ہے؟ کیا فیلڈ میں پرابلم ہے؟ کیا مسائل آپ کے نالج میں آتے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے فیملی کی طرف سے. وہ بس یہ ایک ہوتا ہے خانہ پوری ٹائپ جو ہماری ایک لینگویج ہے، اس میں یہ کہ وہ بچیاں آتی ہیں آ کے بس ایک اپنا ماسٹرز کرنا ہے اور کر کے چلی جاتی ہیں. جو بچیاں آگے آنا چاہتی ہیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ فیلڈ کیا ہے. لاہور، کراچی، اسلام آباد میں آپ کے پاس بیٹس ہیں، وہ بیٹس پہ کام کرتی ہیں. وہاں فیشن بھی ہے، وہاں انڈسٹری ہے، وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مختلف اس چیزوں کی. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بیٹ نہیں ہے. اب جیسے میں نے جوائن کیا تو میں ایک خاتون تھی، مجھے ایک لیڈی رپورٹر کا ایک خطاب ملا کہ جی آپ لیڈی رپورٹر ہو، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایونٹس ہی نہیں ہوتے تھے عورتوں کے. اور آپ کی کوریج رسپانسبلٹیز کیا تھیں وہ بھی ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں. آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا کہ جب تک میں جیو میں رہی وہاں پہ رپورٹرز تھے تو میں نارمل کوریج کرتی رہی. جب میں سما میں آئی تو فل فلیش مجھے جو ہے اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ. اس ٹائم میں نے یہ دھماکے، فائرنگ، بس پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ لیڈی رپورٹر ہیں، آپ نے کرنا ہے، کور کرنا ہے. بعض اوقات ایسے وجہ سے بی ایم سی کا واقعہ ہوا، ہم وہاں کوریج کے لیے گئے، ہم وہاں محصور ہو کے رہ گئے. تو اس میں بی ایم سی کی کوریج کے دوران کتنی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے جرنلسٹ ہم غلط تھے؟ بالکل ہم اس ٹائم غلط تھے، کیونکہ جب بی ایم سی کا معاملہ ہوا اس ٹائم شام میں زیارت والا معاملہ بھی ہو چکا تھا، تمام لائیو کوریج وہاں پہ ہو رہی تھی. ایک ٹارگٹ کلنگ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود تھیں کہ پہلے سول میں بھی ایسے ہی ہو چکا تھا. سول ہاسپٹل میں اس میں بھی ہمارے ایک کیمرہ مین ہمارے شہید ہوئے تھے، اور بہت بہت بری طرح سے ان کا مطلب وہ بھلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد پھر جب بی ایم سی والا معاملہ ہوا ہمیں پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوریج کرنے کے لیے گئے. لیکن اس کی بھی ایک وجہ تھی، ہم وہاں پہ بھاگ رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. تو پہلے تو اس سے پہلے جب معاملہ ہو گیا تو مجھے ہیڈ آفس سے ہمارے ہیڈ کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے کہا سعدیہ آپ جو ہیں یونیورسٹی گئی ہیں، وہاں خواتین بچیاں تھیں، ظاہری بات ہے ایک سچویشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایسی ہوئی ہے، اور بہت بری کنڈیشن تھی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سعدیہ بچیوں کی کتابیں، ان کا دوپٹہ، ان کا پین، ان کی جوتی، اس کے شارٹس ہمیں بنا کے دیں. تو اس ٹائم میں تھوڑا سا وہ ہو گئی. میں نے کہا سر اس ٹائم کنڈیشن ایسی ہے کہ اندر ہمیں جانے نہیں دے رہے، آفیشلز باہر کھڑے ہیں، پولیس کھڑی ہوئی ہے، ان کی کنڈیشن الگ ہے، وہ ہمیں اندر، کیونکہ شاید سیکیورٹی اداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے. اسی طرح سول میں جو ابھی وکلا والا واقعہ ہوا اس میں بھی ہم نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ ہم اندر تک چلے گئے. سعدیہ یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے بہت زیادہ اندر جانا، یا ڈیسک کی طرف سے، ایڈیٹرز کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے؟ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس ٹائم وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے جس طرح بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شارٹس ہمیں دیں، تو اسی دوران دھماکہ ہو گیا. دھماکے کے بعد کنڈیشن کچھ اور ہو گئی، ہم وہاں پھنس گئے. سعدیہ یہاں 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. شاہد صاحب آپ ہمارے سینئر ترین دوستوں میں ہیں، جو میری بہن نے ایشوز دیے، اور آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ ہمارے 24 لوگ مارے گئے، تو اس میں کہیں پہ غلطیاں بھی ہوئیں، اور ان غلطیوں کی ذمہ داری بھی ہماری ہائی اپس پر آتی ہے. کوئی ٹریننگ کسی بھی ایسے وار زون میں یا کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں ٹیررزم بہت زیادہ ہو، اس کے لیے ہم نے آج تک نہیں دیکھی. چند ایک اداروں نے اگر ٹریننگ کروائی ہو تو کروائی ہو، ادروائز ہمیں نظر نہیں آتی. اس پہ ذرا آپ بات کریں. دیکھیں شروع میں جب ٹی وی چینلز آئے تھے، میرے خیال میں جیو ٹی وی نے اپنے جو کیمرہ مین ہیں اور اپنے نیوز رپورٹر ہیں ان کو انہوں نے ٹرینڈ کیا، اور پھر کوئی ایک آدھ چینل میں کہیں یہ ہوا. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تو یہ تھا کہ ٹیلی فون پر ان سے بات کر لیں، ٹیلی فون پہ ان کو کہہ دیں اور ان کو آپ آ جائیں اور جوائننگ دے دیں. کبھی کسی کو خاص کر وار زون یا کوئی کنفلکٹ زون، ہمارا ایریا کنفلکٹ زون رہا ہے. میں خود ایز اے ٹرینر بھی رہا ہوں اور جاتا رہا ہوں. میں ڈیرہ بگٹی بھی گیا، میں گوادر بھی گیا. انٹیریئر میں جا کے لوگوں کے مسائل بہت ہیں وہاں. جرنلسٹ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، شوقیہ طور پہ وہ آتے ہیں
کیونکہ پیسے ویسے ان کو ملتے نہیں ہیں. اگر وہ کسی اخبار سے وابستہ ہیں وہ ان کی کافی وہی ان کی وہ ہوتی ہے سے ہوتی ہے اور وہی جا کر سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ان کو کچھ نہیں پتہ. تو بہت سے جو بیسک پرنسپلس ہیں, اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ حل تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک دو ہیں, انٹیریئر کے جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. ابھی تو میرے خیال میں جرنلسٹ کا ایک مسئلہ بھی یہ ہے, بولتا زیادہ ہے, پڑھتا کم ہے, سمجھتا کم ہے. شاید I'm sorry for that. آج کل کامیابی کا راز اسی میں نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہے. بہت سے ہم غلطیاں نکالتے ہیں کہ اگر کوئی اینکر پرسن بیٹھتا ہے بلوچستان کے بارے میں نہیں جانتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ ڈیرہ بگٹی کیسا ہے, وہ کہتا ہے طالبان. لیکن وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے. ایک منٹ, وہ بھی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ آ گئے ہیں ڈیرہ بگٹی میں. تو ظاہر ہے وہ جن کو نہیں پتا, وہ گجرانوالہ میں بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے واقعی طالبان جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی. آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے جب وہ یہ بات کرتا ہے؟ ظاہر ہے ہماری فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ہم ہنستے ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں, اگر کوئی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اینکر پرسن جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جرنلسٹ, وہ بھی ہمیں سننا پڑتا ہے. لیکن بیسک میں ایک جو بہت سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ خود جرنلسٹ کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے, خود اس کو کوشش کرنا چاہیے. اور یس, کوریج کے دوران محتاط رویہ, کورسز بالکل ہونے چاہیے, خاص کر کنفلکٹ زون میں جب آپ بھیجتے ہیں. آپ میرا تو تجربہ فارن میڈیا کا بھی ہے, AFP کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں. وہاں سلیم شاہد صاحب برائٹر میں ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھیجیں. اور مجھے خود یاد ہے 9/11 کے بعد جب انویژن ہوا یہاں پر, انویژن ہوا افغانستان پہ, تو CNN کے لوگ تو چلے گئے ادھر جا کے. BBC کی ٹیم کو اجازت نہیں ملی, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے, پتہ نہیں کیا سلسلہ ہوگا. تو پروفیشنلزم یہ ہے کہ ان کا اپنا وہ ادارہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا ہے. اسی طرح بعض بنارس کو کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں سیف ہے پھر آپ جا کے کوئی تصویریں بنائیں, ادروائز ہمیں کوئی تصویروں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انیشیٹو لیں. ادارہ یہ سمجھے کہ جو ہمارا جرنلسٹ ہے وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی بھی ایک فیملی پیچھے رونے والی ہے, اور اب وہ مس ہو جائے گا, وہ چلا جائے گا, تو پیچھے فیملی کا کیا. سلیم شاہد صاحب, یاسر پیرزادہ صاحب سے جو ہم نے بات کی, آپ اس وقت ہمارے سب سے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں. پیرزادہ صاحب نے جو وے آؤٹ بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنی جگہ لے سکتے ہیں, شاہ صاحب نے تو بری خبر سنائی کہ اب وہ جگہ بھی نہیں مل سکتی. اب ہم ایسا کیا کریں؟ آپ پیرزادہ صاحب سے ایگری کرتے ہیں یا ہم دیوار سے سر ٹکراتے رہیں, کسی نہ کسی دن دیوار ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں پیرزادہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ ان کی اپنی رائے بھی ہے, اور آپ کی رائے میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ جو یہ سارے واقعات کیوں جرنلسٹوں کو اتنی مشکلات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سعدیہ نے کہا کہ ہم یونیورسٹی سے آئے تو جو کچھ ہم نے پڑھا تھا, جو وہاں پہ ہم پڑھ کر آئے ہیں, وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے یہاں پہ. اور اسی طرح جو ٹریننگ کر رہے ہیں ہمارے جرنلسٹ, جاتے ہیں بہت سارے جرنلسٹوں کو ٹریننگ دی ہے, لیکن جو کچھ کام ان کا ادارہ لیتا ہے, جب وہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کہا گیا ہے, مطلب جو ٹریننگ میں بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, آپ نے رپورٹنگ اس لیے کہ آپ ہوں گے تو رپورٹنگ کریں گے. لیکن وہاں سے یہ آتا ہے جیسے انہوں نے کہا نہیں جائیں آپ. ہمارے جو ساتھی علمدار روڈ کے دھماکے میں شہید ہو گئے, ان کو تو یہی کہا نا کہ آپ جائیں. اس کے بعد بھی کئی واقعات جو ہوئے ہیں جس میں سیریز آف بامبنگ یا کیلنگ میں ہمارے لوگ مارے گئے, وہ اس پریشر کی وجہ سے مارے گئے. اسی پریشر. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا وہ جو ٹریننگ کی ہے وہ بھی ایسے ہی گئی ہے, کیونکہ جو سب سے پہلے ہم نے ٹریننگ کے لیے جس کو بھیجا تھا کوئٹہ سے, سیف کو, وہ 5 دن کی ٹریننگ کر کے آیا تھا وہ, اور وہ اس دھماکے میں وہ شہید ہو گیا. کیونکہ اس کے ایڈیٹر نے کہا کہ آپ کا جو ڈائریکٹر نیوز صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ جائیں دیکھیں وہاں پہ سب سے پہلے ہماری خبر آنی چاہیے. تو یہ بریکنگ نیوز اور سب سے پہلے نیوز کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ ٹریننگ کر رہے ہیں, سب ٹریننگ بہت تقریباً سب لوگ نے ٹریننگ کی ہے, لیکن وہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ ایک اس کے بھی ایتھکس ہیں, اور سارے جو پروفیشنز ہیں اس پر عمل ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. اور مجھ سے بعض اوقات میرے ساتھی جو جرنلسٹ ہیں وہ پوچھتے ہیں مجھ سے, کوئی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں ٹی وی چینلز کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں
آپ ان کو جانتے ہیں. تو مجھے بھی 35-40 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. تو میں کہتا ہوں کہ میں جرنلسٹوں کو سر سنیں میں جرنلسٹوں کو ضرور جانتا ہوں. میں سارے پاکستان کے بہت سارے جرنلسٹوں کو جانتا ہوں جو جرنلسٹ ہیں, لیکن میں جب وہ نام سنتا ہوں میرے لیے وہ اجنبی نام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ انہوں نے کب جرنلزم پھر آپ کراچی یا لاہور میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا صحافی ہے؟ میں پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہے. اچھا, انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا. بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب 2000 میں جب ٹی وی چینلز نہیں تھے تو اس وقت پاکستان میں کوئی 1700-1800 جرنلسٹ تھے جو پرنٹ میڈیا میں کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب ٹی وی چینلز آنے شروع ہوئے, مشروم گروتھ ہوئی, تو اس نے کہا اس وقت 20,000 جرنلسٹ ہیں. تو میں نے کہا کہ جرنلسٹ تو وہی 1700-1800 ہی ہیں, باقی پتہ نہیں کون ہے. اس لیے کہ جب جانتا ہی نہیں میں ان کو, تو اس کی وجہ یہ سنیں آپ سر, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو آدمی وہاں بیٹھا ہوتا ہے پیچھے, وہ اس کو کہتا ہے کہ جناب, کیونکہ اس کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹر نیوز بن گیا بس. پیرزادہ صاحب سے یہ سلیم شاہد صاحب نے جو بات کی کہ جو ڈائریکٹر نیوز بن گیا ہے اسے وہ بطور جرنلسٹ نہیں جانتے, یا کراچی لاہور کا بھی جو جرنلسٹ دوست ہے وہ نہیں جانتا, آپ کے خیال میں انڈسٹری میں اس چیز نے ایک پرابلم کریٹ کی اور اس اویئرنیس کے جرنلسٹک اور نیوز کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی بلوچستان جیسا صوبہ نیگلیکٹ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ پرابلم صرف جرنلزم میں نہیں, یہ باقی شعبوں میں بھی ہے. وہ کلام میں بھی ایسا ہی ہے. مطلب وہ بہت سارے جو ان کی الیکشنز جب ہوتے ہیں نا باہر کے, تو اس میں بھی ووٹنگ لینے کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا ممبر بنایا ہوا. اور اسی طرح لیکن سر ممبر سے ہٹ کے جو امپلائیز ہیں, جو جیسے سلیم صاحب نے ذکر کیا کہ ڈائریکٹر نیوز وہ کسی یونین یا پریس کلب کا ممبر نہیں ہے, وہ ایک ادارے کا, ایک انسٹیٹیوشن کا, ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کا امپلائی ہے. تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا سیٹ ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا, کیا لکھا, اس کے بعد انہیں یہ پوسٹ دی جائے ڈائریکٹر نیوز کی؟ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی, کیونکہ میں اس طرح کا کوئی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پرنٹ میڈیا میں جو ایڈیٹوریل چیکس ہیں اور جو پرنٹ میڈیا کی جو کوالٹی ہے وہ ابھی بھی بہت بہت بہتر ہے الیکٹرانک میڈیا سے. یہ سلیم شاہد صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا میں جو کوالٹی چیکس ہیں, یا ان کا جو معیار ہے, یا اس کی جو جرنلسٹک ایتھکس کو چیک کرنا ہے, وہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے جو پرنٹ میڈیا میں ہے. لیکن اگین یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جرنلسٹ میں نا یہ ایک طرح کا کانفلکٹ ہے. مطلب الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز نے بھی اپنی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. اچھا, پھر ایک پرنٹ میڈیا کی علیحدہ ہے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ علیحدہ ہے. اس کے تو بہت سارے فکشنز ہیں, اگر بحث میں چلے گا بہت لمبا ہو جائے گا. جرنلسٹ کو نقصان ہو رہا ہے. اگر یہ ایک ایسوسیشن ہو نا تو اس سے آپ کے کافی سارے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں, بشمول سیلریز وغیرہ کے بھی. سید علی شاہ, جو بات سلیم شاہد صاحب نے کی, آپ ہمارے ان دوستوں میں ہیں جنہوں نے پرنٹ سے اسٹارٹ لیا, الیکٹرانک میڈیا میں آئے. کتنی بار یہ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو فون آیا کہ فوراً ڈی ایس این جی لے کے گوادر پہنچ جائیں؟ دیکھیں میرے خیال میں دوستوں نے بات کی, اور اس کے ریزنز کیا ہیں اس پہ بات کریں. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پورا بلوچستان ہی مسنگ ہے. آپ پورا بلوچستان کہاں سے مسنگ ہے شاہ صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کا نیشنل جو راڈار ہے, نیشنل راڈار, اس سے بلوچستان کمپلیٹلی مسنگ ہے. بہت کم صحافی ہے جن کو بلوچستان کے بارے میں پتہ ہے. بہت زیادہ ہمارے جو صحافی ہے وہ اسلام آباد بیسڈ, کراچی بیسڈ, لاہور بیسڈ, ان کو بلوچستان کے ڈائنامکس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ بلوچستان پہ ایسا تجزیہ کرتے ہیں اور سید علی شاہ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان کیا ہے. میں بتا دوں نا, مجھے ایسا بھی ہوا ہے, آپ نے بات کی, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس تک لمیٹڈ رہوں. سر یہ چیلنجز ہیں ہمارے. مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ڈی ایس این جی نکال کے فوراً گوادر پہنچ جائیں. اب ان کو یہ علم نہیں ہے. یہ سلیم شاہد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے جس آدمی کو یہ علم نہیں ہے کہ گوادر کہاں ہے, کوئٹہ کہاں ہے, اور ڈائریکٹر نیوز صاحب نے اس شخص کو, لیٹ می کمپلیٹ, اس شخص کو سینٹرل اسائنمنٹ ڈیسک پہ بٹھایا ہے, اور اس نے 9 بجے کا بلیٹن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وٹ ول بی دا ہیڈ لائن. ایک ویل ناؤن ڈیفینس انالسٹ, وہ بھی سلیم شاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہم دونوں دیکھ رہے تھے. اس نے کہا کہ ہیلمند کا بلوچستان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ہے. امریکنز نے جب آفینسیو لانچ کیے یہاں پہ, یہ بھی نیشنل لیول کا, انٹرنیشنل لیول کا ڈیفینس انالسٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, تھوڑا سا میں فیوچر کی بات کروں گا, میں آپ کے سوال سے ہٹ کے.
फ्यूचर जो है बलूचिस्तान में यहाँ पे जो पढ़ने वाले तलबा है या तालिबात है, एक तो ट्रेंड तब्दील हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इजारादारी ख़त्म होती जा रही है, टेक्नोलॉजी ने हमें बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। हमारी इजारादारी से मुराद हम जर्नलिस्टों की, मीडिया की, जो फॉर्मल मीडिया है। देखिए पहले हम अखबार पढ़ते थे, जब तक आप अखबार न पढ़े उस वक्त तक आप नाश्ता नहीं करते थे। अब अखबार आपका जो यंग जनरेशन है वो नहीं पढ़ रहा है। आप कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन ने उसकी जगह सुन ले। उसके बाद टीवी चैनल्स आ गए, फिर सारे पागल होते थे कि यार कैपिटल टॉक देखूंगा, आज कामरान खान देखूंगा, वो भी अब नीचे जा रहे हैं, उनका जो यानी व्यूवरशिप है वो कम होती जा रही है। अब आपका मीडिया इसमें आया, बिल्कुल इसमें आने के बाद देखे, अब पहले हम ये कर सकते थे कि वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ अगर हम कोई चीज़ चलाते थे, उनके पास कोई फोरम नहीं था। आज उनके पास ट्विटर का फोरम है, फेसबुक का फोरम है, यूट्यूब का फोरम है, वो हमें जवाब दे सकता है। इसीलिए तो ये मतलब तो इसमें थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। यानी फेसबुक, इस वक्त फेसबुक की अगर मैं बात करूं, 7 अरब आबादी है, यानी एक रफ कैलकुलेशन पूरी दुनिया की इस प्लेनेट पे हम रह रहे। 7 अरब आबादी में एक कैलकुलेशन ये है कि 2 अरब सिर्फ फेसबुक के ऑनलाइन यूज़र्स है। और ये भी कहा जा रहा है कि फेसबुक का जो चीफ है, ह्यूमन राइट्स हो, इन्वायरमेंट हो, वो एक पेज बनाएंगे। अब इन्वायरमेंटल जितनी भी लॉज है, अगर उनकी खिलाफ वर्जी होती है, क्वेटा में अगर यहाँ से मैं एक पोस्ट करता हूँ, वो 2 अरब लोगों के सामने जाएगा, तो फिर हमारा क्या इम्पैक्ट होगा? क्यों कहने का मकसद ये है कि अब हमारी मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती जा रही है, अल्टरनेटिव्स आ गए। तो अल्टरनेटिव्स के लिए हम कितने तैयार हैं? ये थोड़ा सा देखिए, सादिया ने बात की, वाकई जितने भी हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स है, वो चाहे ब्यूटम्स में है, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में है, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में है। मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाहिए हाउ टू ऑपरेट ट्विटर, हाउ टू ऑपरेट फेसबुक, हाउ टू ऑपरेट यूट्यूब। अब हर आदमी एक चलता फिरता अखबार है, हर आदमी एक चलता फिरता टीवी चैनल है। जिन लोगों के, यानी आप देखें कि ट्विटर पे ट्रेंड बनता है, ट्रेंड कैसा बनता है? मैं और आप तो नहीं बना सकते हैं, हम जान भी मारे हम यहाँ से नहीं बना सकते हैं। एक आदमी है फिर वही कौमी असेंबली के नंबर गेम्स आ जाएंगे। बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है शाह साहब। मैं जर्नलिज्म का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन होते हैं। वो एक ट्वीट करते हैं और फिर लोग लग जाते हैं उसके पीछे। कहने का मकसद ये है, अब ट्रेंड जो है तब्दील हो चुका है। हमारे जितने भी मास कम्युनिकेशन के यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, अब थोड़ा सा करिकुलम में या जो थ्योरी है उसको चेंज करना चाहिए। सादिया, आपने ही ये बात की थी कि हमने थ्योरी में कुछ पढ़ा, और वाकई हकीकत है, मैंने भी जो थ्योरी में पढ़ा वो फील्ड में नहीं था। और मज़े की बात यह है, जिन दिनों में एमए किया उन दिनों में फील्ड में था, तो हर दूसरी क्लास में बाहर निकाल दिया जाता था कि तुम्हें पहले ही बहुत आता है, बाहर जाओ। तो अब भी वही सूरत हाल है, या तब्दीली के लिए आपके जहन में क्या चीज़ है? ख़ासकर इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूँ कि ग्वादर की एक हमारी बहन है अनीता जलील, उसे बहुत फेम मिला, उसने ग्वादर के सॉफ्ट इश्यूज़ को, ग्वादर के पॉजिटिव इमेज को पाकिस्तान के सामने पेश किया। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं, हो सकता है सबको जियो ARY में स्पेस नहीं मिल सकता, ये क्या करें ऐसा कि बलूचिस्तान की मुस्बत तस्वीर किसी भी फोरम पर दिखा सकें? बिल्कुल, मुस्बत तस्वीर तो हम भी दिखाना चाहते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारा बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। हर ख्वाहिश ऐसी है जिस पे दम निकले। हर मतलब हमारा हर शहर, हर एक की उसकी अपनी खसूसियात भी हैं दहशतगर्दी से हट के। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमें फाइनेंशली एक तो सपोर्ट नहीं होता, चैनल्स की तरफ से भी नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक वो दूँ कि अगर यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो हमारे चैनल्स के मालिकान हैं, अगर वो बैठे हुए होते, वो जवाब देते, तो वो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि हम जब जाते हैं फील्ड में जाके बात करते हैं या काम करके लिए खड़े होते हैं, धमाका हुआ सुबह से लेके शाम तक हम खड़े, ये वाला इवेंट था, हमारे जो रिपोर्टर्स थे, कैमरामैन, वो मौजूद रहे। लेकिन जब हमें शिकवा ये आता है लोगों की तरफ से कि आप लोग वो कवरेज नहीं देते जो दूसरे शहरों को मिलती है, तो बड़ा दुख होता है कि हम तो हमारे लोग भी शहीद हुए थे, तब भी हम कवरेज कर रहे थे। ये जो सैफ की बात हो रही है, उस टाइम मैं समा में थी,
میں اس ٹائم میرے ایک کیمرہ مین شہید ہوا اور وہ ایک واقعے میں 2 لوگ ایک ساتھ شہید ہوئے سب. لیکن اس دوران بھی ہم اس امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی جو MP ایک خاتون ہے, ان کی بہن تھی, انہوں نے ہم سے گلا کیا آج تم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, حالانکہ ہم کھڑے تھے تو وزیر اعظم ادھر آئے. ہم نے لوگوں کو دکھایا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, تو دنیا کو پتہ چلا اور اس پہ اتنے بڑے ایکشن ہوئے. اس ٹائم کے جو مطلب اس واقعے کی امپورٹنس کو آپ نے اجاگر کیا. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. سب سے بڑی چیز یہ ٹریننگ کی اگر بات ہوئی, میں نے زندگی میں ان 12 سالوں میں ایک ٹریننگ تھی جو ہماری لاسٹ ایئر, میرے خیال سے لاسٹ ایئر ہوئی تھی, SBK میں ہوئی تھی. اس میں جو ہمارے نیوز ڈائریکٹرز تھے ہر چینلز کے, وہ پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے ہم سے پہلی دفعہ ان کا انٹریکشن ہوا. وہ ہمیں نام سے جانتے تھے, ویسے نہیں جانتے تھے. اور ان میں ایک ایسے میرا ایکسپیرینس تھا کہ وہ ایسے میرے ایک نیوز ڈائریکٹر آئے جن کی وجہ سے میں نے چینل چھوڑا. وہ مجھے جانتے نہیں تھے اور وہ بعد میں مجھے دیکھ کر انہوں نے مطلب ایک طرح سے ریکویسٹ کی کہ آپ واپس آؤ. وہ مجھے جانتے نہیں تھے لیکن ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک الگ کریٹ کیا. ہمارے پاس برج ہے ڈیسک, جب برج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہی اتنے ان اویئر ہیں بلوچستان کے حوالے سے. مجھے کہہ رہے ہیں, میں ایک کوریج کر کے آ رہی ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں پنجگور میں 5 لاشیں ملی ہیں مزدوروں کی, تو آپ ایسا کریں DSNG وہاں موو کر لیں. تو اس ٹائم مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ میں ان کو بتاؤں کہ پنجگور کتنا دور ہے, تربت کراچی سے نزدیک ہے, آپ ادھر سے جاؤ. آپ ہمیں یہاں سے کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی DSNG نکالو. اب تو خیر ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ DSNG ادھر سے, اب تو یہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جی DSNGs ختم ہو رہی ہیں. روز ایک نیا, ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا روز ایک نیا ہمیں خبر ملتی ہے. آج الیکٹرانک میڈیا کے اتنے لوگ نکال دیے, آج یہ اخبار بند ہو گیا. سعدیہ سوری یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. شاہ صاحب, جو معاملہ آپ بیٹھے ہیں, تمام سینئرز بیٹھے ہیں, صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اویئرنیس لانے کے لیے ہمیں چینلز کے ڈائریکٹر نیوز یا جو بلیٹن میکنگ ڈیسیجن میکنگ لوگ ہیں انہیں بلوچستان لانا پڑے گا, اپنا کوئی وکیل بھیجنا پڑے گا, کہیں تو کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے. جو بلوچستان, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسن کو چھوڑ دیں, بلوچستان ہی مین اسٹریم میڈیا سے مسنگ ہے. نہیں, اس کے لیے تو کیا آپ وے فارورڈ دیں؟ اس کے لیے تو یاسر پیرزادہ صاحب نے جس طرح کہا ہے اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ بلوچستان کو پیپسی اتنا ہی کنزیوم یا کوک کنزیوم کرنا پڑے گا جتنا گجرانوالہ یا فیصلہ آباد کرتا ہے. کسی حال میں کوئی امید دلانے کو تیار نہیں. میں وہ تو خیر ایک مذاق والی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں اوور نائٹ چینج نہیں آئے گی. ہم آ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں, ہم آئیں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ بھی ایک اویئرنیس کی بات نہ کریں, شاید وہ ناراض ہو جائیں کہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے. سینسیٹائز ہم ان کو کر سکتے ہیں. تو آج یاسر پیرزادہ صاحب بھی ہیں, ممکن ہے کہ یہ جا کے کالم لکھ لیں, مطلب ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں, باقی جو دوسرے دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں, اس طرح شاید ان کو ہم رضامند کر سکیں کہ بلوچستان بھی ایک خطہ ہے اور بلوچستان کے لوگ بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح دوسرے صوبوں میں. باقی جن دوستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر میرے خیال ہے وسعت صاحب اور مبشر زیدی صاحب اور میرے خیال ہے فیض ہیں, سبوخ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, عامر رانا صاحب ہیں, سوری اگر کسی پہ نظر نہیں پڑی, ان سے ہم بلوچستان پہ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں. آج پیرزادہ صاحب سے موقع ملا تو میرا خیال ہے بازئی صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے, مستقبل میں پھر 2-4 اور لوگوں کو لا کے سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئٹہ لٹریری فیسٹیول ہے اور انٹرنیشنل پیس, یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. اس کا حصہ ہے. آج یہ دیکھیں آپ کتنے ٹی وی چینلز تھے, لیکن شاہ صاحب آپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا, پیرزادہ صاحب نے سارا سیناریو بتایا کہ مجبوریاں کیا ہیں. یہ اسٹوڈنٹس ہیں, میں چاہوں گا کہ ان میں سے کسی کا اگر کوئی سوال آپ لوگوں سے جو کوئٹہ کے جرنلسٹ ہیں ان سے, پیرزادہ صاحب سے, سیشن از اوپن فار Q&A. دیجیے گا اور جن سے سوال ہے ان کو مخاطب کر لیں. میرا نام محمد فہیم ہے, کوئٹہ کے جو جرنلسٹ ہے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں وہ دیکھنے کا موقع ملا جو ہمیں کسی ٹی وی میں نہیں مطلب دکھایا جاتا ہے یا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, یا کسی اخبار میں ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ صحافیوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں. کیا ایسی وجوہات ہوتی ہے کہ ہمیں وہ خبریں اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ پہلے تو اس میں آپ کا سوال سوال میرا یہ ہے کہ ہماری جو یہاں صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ان کی کیا تیاری ہے آنے والے جنریشنز کے لیے, کیونکہ سارے جوان جو ہے وہ. یہ سوال آپ کا اسپیسیفکلی سید علی شاہ سے ہے, پیرزادہ صاحب سے, کیونکہ میں اس کا مسلسل قاری بھی رہا ہوں, یاسر پیرزادہ صاحب سے, کہ ان کی کیا تیاری ہے آنے والے ینگ جنریشنز کے لیے,
کہ وہ کیا تحریک کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھو ہم بلوچستان اور فاٹا میں اب دیکھ ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی ہے, الیکٹرانکس میڈیا پر بالکل نہیں ہے, اور سوشل میڈیا پر وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ خدا نخواستہ آنے والے 6 منتھ میں وہ ایک عسکری تنظیم بن جائے گی. کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ کیا دیکھ رہے ہیں نوجوان کا سوال آپ کے سامنے؟ جتنی بھی, بہت شکریہ آپ کا, جتنی بھی یہ سینیریو شہزاد صاحب نے پیش کیا یا سلیم شاہد صاحب نے, باقی علی صاحب نے, یہ بالکل بڑا خطرناک ہے, کیونکہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی, 22 لاکھ کی آبادی میں سے 40 جرنلسٹ اگر شہید ہو جائیں تو وہ بہت ہی خطرناک ایک خطے کی نشاندہی. لیکن میں اس کے برعکس جب میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, یہاں پہ بھی جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے, بلوچستان یونیورسٹی میں بھی ہے, اور یہاں پر آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ وار زون میں ایک طرح کی رپورٹنگ کر رہی ہیں. یہ اتنی بہادری کی اور اتنی پرومسنگ بات ہے کہ یہ ناقابل یقین ہے. ان حالات میں بھی اس طرح سے رپورٹنگ کرنا, اور ان حالات میں یہاں پہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کا, بچیوں کا داخلہ لینا اور اس میں آگے بڑھنے کی امید رکھنا, پہلی تو بات ہے یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. یس, میں یہ بات جانتا ہوں کہ اتنا زیادہ کوئی درخشاں مستقبل شاید پورے میڈیا کا نہیں ہے. تو بلوچستان تو جیسے شاہ صاحب نے کہا نا, وہ تو سین سے ہی مسنگ ہے, تو پورے میڈیا کا اتنا درخشاں مستقبل فی الحال نہیں ہے. لیکن اگین وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر از آلویز اے پوسٹ اویلیبل بٹ ایٹ دی ٹاپ. تو ایکسلنس جو ہے نا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اگر آپ نے وہ کمال حاصل کر لیا نا, وہ ایکسلنس حاصل کر لی, تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ, تو یہ محنت کا کام ہے تھوڑا سا, لیکن یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا. وہ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں جو کہ لاہور یا کراچی میں کسی کو ہیں. کیونکہ میں جب یہ میڈیا کے حالات ذرا بہتر تھے نا جی, تو جو پنجاب یونیورسٹی کا جرنلزم ڈپارٹمنٹ تھا, وہاں سے تقریباً ہر لڑکا اور لڑکی جو تھا اس کو کوئی نہ کوئی جاب کسی نہ کسی چینل میں مل ہی جاتی تھی. یہ ان کا جو ریٹ تھا نا ٹو گیٹ امپلائمنٹ, وہ تقریباً 80-90% تھا, وہ جو کہ بہت اچھا ہے. انفارچونیٹلی یہ کیس یہاں پہ اب تو شاید وہاں بھی نہیں اتنا رہا, اور یہاں پہ تو بالکل نہیں ہے. لیکن اس کا حل وہی ہے. لیکن آپ کا مطلب ہے کہ بہتری کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹیوز پہ بھی جانا ہوگا؟ جی بالکل جانا ہوگا, اور جو اس کے لیے سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا, اس کو اگر آپ یوز کریں تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا, کیونکہ وہ ایک ایسی وائس ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا, وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کی ریچ بڑھانا جو ہے, اگین اس میں آپ کوئی انوویشن یا کوئی کریٹو اگر بات کریں گے نا, کوئی نئی بات اگر کریں گے تو ہی اس کی ریچ بڑھے گی. اگر آپ نارمل روٹین کی بات کریں گے تو اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اینی ادر کوسچن؟ جی السلام علیکم, شمس اللہ میرا نام ہے, اور سلیم شاہد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ واٹ ول بی دا فیوچر آف میڈیا ان بلوچستان. آئے دن ہم لوگ یہ دیکھ رہے, آپ تو یہ فرما رہے کہ بلوچستان مسنگ ہے, اور میری اپنی ریسرچ بھی اسی پہ تھی کہ یہاں پہ لوگوں کی پرسیپشن کیا تھی اوور آل بلوچستان میں. تو وہاں سے مجھے یہ ڈیٹا ملا, یہ ریزلٹ کہ بلوچستان اوور آل مسنگ ہے, اسٹرکچر نہیں ہے, بیورو چیف کے آفیسز ہے, اوور آل 32 ڈسٹرکٹس پہ آپ کیا ہے کوئٹہ سے رپورٹ کر دیں, اور ایڈورٹائزمنٹ پہ پوری میڈیا چلتی ہے. آپ تو یہاں پہ فرما رہے, کوئی 10 سال سے ہم یہ سن رہے, ہزاروں کے گریجویٹ یہاں سے فارغ ہو رہے, تو فیوچر کیا ہوگا؟ ان کو جاب نہیں مل رہی تو پھر کیا کریں گے وہ؟ سلیم صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں فیوچر نہیں ہے, جرنلزم کا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں, جو پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں, جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں, انہوں نے کتنی محنت کی ہے, انہوں نے اس پروفیشن کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے, انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر کتنا عمل کریں گے یا عمل کیا ہے انہوں نے. جیسے جیسے تعلیم یافتہ نوجوان آئیں گے جو باقاعدہ پڑھ لکھ کر آئے ہیں مارکیٹ میں, تو یقینی طور پر وہ جو ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ مشروم, اب جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ایک چینل اپنا فون لے کے پھر رہے ہیں اور اس پر وہ کیا کیا دکھاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو سوشل ایک پلیٹ فارم تو ضرور ہے, لیکن دس از ناٹ اے میڈیا. میڈیا میں تو آپ چیک اینڈ بیلنس ہیں, اس میں ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اس میں کس طرح لوگوں کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا پروڈیوس کریں گے, ہمارے پاس ہے کیا پیش کرنے کے لیے, تبھی ہم کسی چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل. کوئی فیکٹری ہے, اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ کس قسم کی ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ دار جو میڈیا ہے اس کا فیوچر ہوگا؟ بالکل, اس کا ذمہ دار میڈیا جو ہے اس کا فیوچر ہے, اور بہت اچھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اب یہی ہوگا. دیکھیے, جب اچھے لوگ آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے,
تو اس میں ایک چیز آئے گی کہ جو جو ڈمی اخبار ہیں، جو ڈمی صرف اشتہار کے لیے اخبار نکالتے ہیں، وہ وینش ہو جائیں گے. صرف پڑھیں گے وہی اخبار پڑھا جائے گا جس میں کچھ ہوگا. اور جو ایک اور بات میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ جیسے یاسر صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کو کیوں نہیں ملتی جگہ، ہم کیوں مسنگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ کیا بھیج رہے ہیں، آپ چینل کو کیا بھیج رہے ہیں، اخبار کو کیا بھیج رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اگر آپ ایک اچھی سٹوری بھیجتے ہیں اس کو جگہ نہیں ملے گی، اس کو جگہ ملے گی. آپ اچھا ایک پیکیج بنائیں گے اس کو ضرور. سلیم صاحب اخبار کی حد تک آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ٹی وی میں یہ پرابلم ہم فیس کرتے ہیں. میں خود مینیجریل پوسٹ پہ رہتے ہوئے ہمیں وہ جگہ نہیں ملتی جو اخبار میں مل جائے. بالکل وہ ایک ہے شکایت ہے، وہ بالکل جائز شکایت ہے. اور میں ایک صاحب کی یہاں مثال دیتا ہوں، وہ کوئٹہ پریس کلب میں تشریف لائے تھے اور جو مالکان کی اور ایڈیٹرز کی جو انہوں نے جو مجبوری بتائی تھی وہ بھی بتائیں. انہوں نے بہت ہی یعنی ان سے یہ سوال ہوئے کہ جناب یہ آپ تو اینالسٹ بھی ہیں، آپ اینالسٹ بھی ہیں، روزانہ آپ ٹی وی پر برجمع ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں بلوچستان کو. تو انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہم دیتے کیا ہیں، ہمیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں کیا دیتے ہیں اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا جتنا ہم دے رہے ہیں وہ بھی احسان ہے آپ کے اوپر، یہ ایک نیشنل انٹیگریٹی کے تحت ہم آپ کو اتنا حصہ. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیملی جو ہے اس میں اس کے بچے ہیں ایک صاحب کے، تو اس میں جو کمزور ہے اس کو آپ نکال دیں گھر سے باہر. سلیم صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. انٹرپٹ کروں گا، وقت کی کمی، مجھے 2 سوالات اور بھی لینے ہیں اسٹوڈنٹس. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ وسعت اللہ خان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہر جگہ ملتی ہے. سر اب وسعت اللہ خان جیسی کوالٹیز ہر جگہ تو نہیں مل سکتی. یہ کوالٹی پیدا ہوئی ہے نا، اگر ہم چیز اچھی پیش کریں گے تو یقینی طور پہ اس کو جگہ ملے گی. اینی ادر کوسچن؟ السلام علیکم. آپ کا سوال؟ مائی نیم از ہربیار. جی میں ڈیرہ بگٹی سے ہوں. آپ کا سوال کیا ہے اور کن سے ہے؟ جی سر میرا مین سوال تو یہی ہے کہ میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں مطلب انڈیویجولی بہت سی ایسی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں میڈیا پہ وہ نہیں آتی، وہ ہمیشہ اسکپ کر جاتی ہیں میڈیا. جیسے سر آپ یہ سوال کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر مجھے کوئی بھی دے دے، کیونکہ سر نے ابھی بات کی تھی کہ اس دن میچ چل رہا تھا اور 6 ہیڈ لائنز آئی، تو مطلب اس سے زیادہ ضروری اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کی کوئی چیزیں نہیں آتی. اور آزاد میڈیا پر آپ کا سوال ہے یاسر صاحب، میڈیا کتنا آزاد ہے؟ میڈیا کی آزادی کا آپ کو میں ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. جس کے خلاف آپ خبر نہیں لگا سکتے اس کے خلاف خبر لگا کے دیکھیں ذرا، آپ کو پتہ چل جائے گا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حکمران کون ہے، اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ. This is the last question? Yes sir. One more, okay. بیٹا اپنا تعارف کروائیں اور اپنا سوال بتائیں. Sir, my name is Tatara Chagzai. My question stands for all of the media and all the journalists who are here today, sir. Sir, Pakistan is going through enough these days. لیکن ہمارا میڈیا شو نہیں کر رہا. فار ایگزامپل, why isn't the media covering what is happening in Waziristan? Plus, sir, one thing. سلیم شاہد صاحب, میرا خیال ہے کہ Sir, plus, why isn't the media showing what is actually happening between the PTM? Why does the media? اس کے سوال کے میرا خیال. Why does the media always show negative perspectives of what the PTM is going through? Sir, the PTM is not against the army. The PTM is against the oppressors. Okay. All the oppressors. سلیم شاہد صاحب, آپ کے خیال میں کہ دونوں نیریٹیوز یا ایک نیریٹیو جو اسٹوڈنٹ کا کنسرن ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ؟ دیکھیں, وہ یاسر صاحب نے بہت ہی مختصر اس میں بتا دیا کہ آپ ان کے مفادات کے خلاف خبر چھاپ کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں رپورٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے بیلنس کرنا. بیلنس, یہ میں آپ سے پوچھنا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ون سائیڈڈ رپورٹنگ کریں گے تو یقینی طور پہ مجھے بہت طرف سے تھپڑ پڑیں گے.
मुझे बिल्कुल थ्रेट्स होंगी, लेकिन अगर मैं अपनी रिपोर्ट में मैं जिसके ख़िलाफ़ लिख रहा हूँ मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालूँगा उसके अंदर, मैं उसको कंसर्न नहीं करूँगा उसके बारे में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर होगा और मैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी इशू के उनसे बात नहीं करूँगा तो यकीनी तौर पे उसमें इस किस्म के रिएक्शन आएंगे। फिर ये है कि आप देख लें कि मैंने तो शुरू में कहा कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, हमें जो है वो चैलेंजेस जो हैं वो सबसे बड़े चैलेंजेस तो यही हैं, एक माशी चैलेंज सबसे बड़ा है इस वक्त कि आप जो रिपोर्टर है, मैं तो रिपोर्ट फाइल कर दूंगा लेकिन जहाँ जा रही है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैंने आपने जो पीटीएम के बारे में बात की मैंने तो भेज दी है, लेकिन डिसाइड करने वाला कौन है? वो डिसाइड करने वाला जो है वो वहाँ बैठा हुआ है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सलीम शाहिद साहब कर रहे हैं। वो एडिटर है, वो अखबार का मालिक है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हमारे यहाँ मुल्क में प्रोफेशनल एडिटर्स नहीं है, सिवाय एक दो अखबारों में प्रोफेशनल एडिटर के, बाकी सब मालिक जो है जिसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो उसी ने चैनल्स निकाले हैं, उसी ने अखबारात निकाले हैं। कोई जो है वो बिल्डर्स है, कोई मुख्तलिफ लोग जो हैं उन्होंने ये अखबारात निकाल लिए हैं। तो उसका जब जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड ही नहीं होगा, ना उसे एथिक्स का पता होगा, ना उसे प्रोफेशन का पता होगा, तो वो किस तरह जो है वो जर्नलिज्म को फ़रोग़ देगा? वो सिर्फ अपने बिल्कुल देखें ये फ्री जो है ना, मेरा ख्याल है कि सलीम साहब सिर्फ एक मिनट देखें, वो आपने डॉन अखबार का जिक्र किया है। मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि डॉन अखबार में भी जो है वो अभी तक बहुत इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे इलाकों में अखबार पर बाकायदा पाबंदी लगा दी कि वहाँ अखबार ना जाए, तो ये इस किस्म के मसाइल का सामना है। और डॉन जो है वो इसलिए नहीं कि मैं उसमें काम करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाकई एक अखबार है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था मैं उसे पढ़ता था और शायद मैंने उसी से बहुत कुछ सीखा है। तो अब भी कोशिश है उनकी कि वो अपनी रवायत को बरकरार रखें। सरवर जावेद साहब, लास्ट क्वेश्चन। सरवर जावेद नाम है, आप सबके साथ मिलकर जर्नलिज्म सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उसे छोड़ दीजिए। ऐसा है कि शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि तवज्जो दीजिए, बलूचिस्तान भी एक ख़ित्ता है। जहाँ तक तहज़ीबी तसलसल का ताल्लुक़ है, हम फ़ख्र से कहते हैं कि बलूचिस्तान तहज़ीबों का इमाम है। जहाँ तक सकाफ़त का ताल्लुक़ है, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारी सकाफ़त सबसे मज़बूत है। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बलूचिस्तान से वाबस्ता है। शहज़ादा जुल्फ़िकार, बलूचिस्तान भी एक ख़ित्ता नहीं। मैं इन सब बच्चों की तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान ही एक ख़ित्ता है और क्या हम ये बावर करवा सकेंगे कि बलूचिस्तान ही एक ख़ित्ता है जिसको फोकस करने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, आपके सवाल में कमेंट था और आपने कमेंट खुद कर दिया, जो मेरी बात की आपने तायीद की है एक्चुअली। लेकिन बात यह है कि ख़ित्ता है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं the only region जब our future is linked with, नहीं सही है, लेकिन जब हुक्मरानों को ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बलूचिस्तान में है। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के लोगों को ये बावर कराना है कि ये तरक्की आपके लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है, तब मेरे ख्याल में शायद मसला हल हो जाए। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स का और अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रह गई बात कि कितने हम आज़ाद हैं, मेरा ख़्याल है तमाम टॉपिक्स पर बात हुई और उनके जवाब भी दिए गए। यही वो आज़ादी है जिसकी तलाश में हम चल रहे हैं। और क्वेटा लिटरेरी फेस्टिवल जो ब्यूटम्स की एक काविश है, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस वक्त मैं दावत दूंगा जो यहाँ पर इनके स्पॉन्सर्स हैं क्वेटा लिटरेरी फेस्टिवल के, सरीना होटल से रशीदुद्दीन साहब को, कि वो आएँ और पैनलिस्ट जो हमारे हैं उन्हें सवीनियर दें।